اور کمیونیکیشن فائن ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے یعنی کلیئر ہو اور شارٹ ہو کہ گوگل کو آپ نے اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ میرا یہ کانٹینٹ کس حوالے سے ہے. بڑا مشکل کام ہے. جیک آف آل ماسٹر آف نن والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. Hello and assalamu alaikum everyone. I am Airas Waseem and you are watching live at Eritheia Labs. Today we have a very experienced employee of our company who has a lot of achievements in his career. We will get to know about his struggles and experience. So let's meet our today's guest, Waqas Farooq. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. So how's work and life going? اللہ کا شکر ہے, دونوں چیزیں بہترین چل رہی ہیں. That's great. So how did you begin your career? جاب تو میں نے کافی چھوٹی عمر میں شروع کر دی تھی, وے بیک ان 2003 and 4. There was a call center, a small call center where I started working as an agent. لیکن اپنے کریئر کو سیریس میں نے پچھلے 12 سے 13 سالوں میں زیادہ لیا ہے. I've worked in big multinationals, but کریئر وائز میں اپنے کریئر کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہا تھا. کیا وجہ تھی جو آپ نے کریئر کو سیریس؟ یعنی میرا اپنا خود ذاتی کیجول ایٹیٹیوڈ تھا. کام تو شروع کر دیا تھا, یعنی اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا, لیکن ٹو گیٹ سیریس ٹورڈز لائف اور یعنی ٹو گیٹ سیریس ٹورڈز مائی کیریئر اٹ ٹک می اے لاٹ آف ٹائم. سو what I meant to say is there is always a chance of comeback, What kind of goals you had in mind while starting your career? Have you achieved them? Absolutely nothing at the start of my career. I'll be very honest. جب میں نے اپنے کریئر کو سیریس لینا شروع کیا, یس, اس کے بعد جو ہے میرے گولس ڈیفائن ہوئے. I decided کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از مائی پیشن. سو بیسکلی آئی واز اسٹڈینگ مینجمنٹ, اور وہاں سے میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف شفٹ کیا. اینڈ سنس دین یہی میرا گول ہے, اور یہی اور ٹارگیٹ اچیو آئی کین سے if you feel like that کہ آپ نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو آپ کا جرنی جو ہے وہ رک جاتا ہے. سو آئی نیور فیل دس وے کہ ٹارگیٹ اچیو ہو گیا ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی نامکمل ہے. How do you balance your work and personal life? بڑا مشکل کام ہے. کرنا پڑتا ہے. یعنی obviously اٹ ڈپینڈس. یعنی اس کے لیے کوئی آپ سیٹ رول جو ہے وہ نہیں دے سکتے کہ یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے, اس کو سارے فالو کر لیں. یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ یور سیلف کہ آپ کی فیملی کے لیے یا آپ کی پرسنل لائف کے لیے کیا فارمولا جو فٹ ان ہوتا ہے. تو میرا اس میں بڑا بلیو ہے ہر چیز میں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی کی ہوتی ہے, اور کمیونیکیشن فائن ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے یعنی کلیئر ہو اور شارٹ ہو. یہ تو تھوڑی کیجول باتیں ہو گئیں. اب مجھے اپنے جو آپ پروفیشنل کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ SEO کیا ہے؟ SEO stands for Search Engine Optimization. دیکھیں, we are living in a digital world. ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے. یعنی سارے بزنسز آپ کی ایون آپ کی اون پرسنل ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. یعنی آپ کی پروفیشنل جو پروفائل ہے وہ لنکڈ ان پہ دیکھی جاتی ہے آج کل, آپ کسی بھی لوگ بعد میں دیکھتے ہیں. تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. تو اوبویسلی اٹ از بٹ نیچرل اینڈ انیویٹیبل کہ آپ نے اپنے بزنس کی, یا ایون اگر وہ بزنس بھی نہیں ہے, اگر وہ انفارمیٹیو بلاگس ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو جو ہے وہ سرچ انجن کے الگوریدمس کے حساب سے آپٹیمائز کرنا ہے. اس کو اگر لے مین لینگویج میں اور سادہ زبان میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ گوگل کو آپ نے اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ میرا یہ کانٹینٹ کس حوالے سے ہے, اور تبھی گوگل جو ہے وہ اس کو رینک کرے گا. جو SEO کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں اگر ان کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے, جیسے ٹیگز ہیں, میٹا ٹیگز ہیں, اور کرالر جو ہے گوگل کا وہ بہتر انڈرسٹینڈ کرے آپ کے کانٹینٹ کو, تو آبویسلی آپ جو ہے وہ اوپر رینک کریں گے. اور آج کل کے دور میں گوگل کے اپنے اسٹیٹس ہیں کہ 90% جو لوگ ہیں وہ سیکنڈ پیج پہ جاتے ہی نہیں ہیں جب بھی وہ کوئی سرچ ٹرم جو ہے وہ گوگل پہ کرتے ہیں, تو دے اسٹے آن دا فرسٹ پیج. سو اٹ از نیچرل کہ آپ کو اپنے بزنس یا آپ کی جو بھی ورٹیکل ہے آف ڈیجیٹل ورٹیکل جو بھی ہے آپ کا, اس میں گوگل کے فرسٹ پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بنیادی چیز ایسی ہے. شیئر یور ایکسپیرینس آف لیڈنگ اے ٹیم. واز اٹ ایزی؟ دیکھیے, آسان تو کوئی کام نہیں ہوتا. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو اس کو یعنی اف یو ہیو ٹو پرفیکٹ اٹ, تو اس میں ایفرٹ اور ریسرچ پٹ ان کرنی پڑتی ہے.
ٹیم مینجمنٹ از آل اباؤٹ مینیجنگ ڈفرینٹ بیہیویئرس, اور اس کے لیے بیسکلی میں نے جو مین مینجمنٹ اصل میں سیکھی ہے وہ بیسکلی ایک حدیث جو میں نے اسٹڈی کی تھی بڑی ینگ ایج میں, دیٹس ہاؤ آئی لرنڈ مین مینجمنٹ. اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی وہ نئے نئے ایمان لائے تھے, تو ان کو اتنا اسپیشل آپ نے فیل کروایا کہ ان کو یہ لگا کہ یعنی میں سب سے زیادہ پیارا ہوں گا آپ کو. تو پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے, تو آپ نے پہلے سیدہ عائشہ کا نام لیا, پھر ان کے والد صاحب کا, پھر آگے آگے آگے. وہ کہتے ہیں میں پوچھتا گیا حتیٰ کہ مجھے ڈر آیا کہ سب سے اینڈ میں میرا نام نہ ہو. یعنی جو آپ کا بیہیویئر تھا ان کے ساتھ وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں سب سے امپورٹنٹ ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو, اگر ہر بندے کو مین مینجمنٹ سکلز آپ کے اچھے ہیں اور اس کے انٹلیکچوئل لیول پہ اور اس کے بیہیویئر والے لیول پہ آپ نے جا کے اس کو مینیج کر لیا, دیٹس فار می از آل اباؤٹ ٹیم مینجمنٹ. تو یہ جو کر لیتا ہے وہ کامیاب مینیجر ہوتا ہے. How often do you plan to give feedback to your team members? Only when necessary. It is so very important کہ ہر وقت فیڈ بیک نہ دی جائے. بہت سی چیزیں آپ کو جو ہے وہ خود ابزارو کرنی چاہیے. ہر چیز پہ رائے دینا اور کامنٹ دینا میرے نزدیک بالکل غیر ضروری ہے, بیکاز اٹ کریٹ رفٹس. پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ میں صبر برداشت اور تحمل نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ان کے یعنی ورسٹ پہ برداشت کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے, تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, فرکشنز کریٹ ہوں گی, پولیٹکس کریٹ ہوں گی. اور ان کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ میں یعنی ایز اے کلیگ بھی اور ایز اے مینیجر بھی یا ایز اے ہیومن بینگ آپ میں پیشنس ہو. So what you have learned by investing years in this field? 3 چیزیں. ڈو یور ہوم ورک فرسٹ, یہ بہت ضروری ہے. ہماری ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹورڈ سیل, برانڈنگ کی طرف کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, جو کہ میں نے سیکھا ہے اور جو گوگل کے اپنے ریزلٹس بھی ہیں کہ برانڈنگ گیوز یو مور ریزلٹ دین ایکچولی ڈائریکٹ مارکیٹنگ کیمپینس. اور دوسری چیز ہے ری ٹارگیٹنگ. جب برانڈنگ کے بعد جو آڈینس آپ کی کریٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ نے ری ٹارگیٹنگ کرنا ہے, اور اس کے ٹولز بھی ہیں اور آپ اس کو اسیس بھی کر سکتے ہیں کہ برانڈنگ کے بعد کون سی آڈینس ہے جو کہ آپ کے ایڈس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. اور تیسرا ہاؤ ٹو ریچ رائٹ آڈینس. یہ آرٹ اگر نہیں ہے, اگر آپ اپنی آڈینس ڈیفائن نہیں کر سکتے, یور ایڈ کیمپینس اینڈ یور مارکیٹنگ کیمپینس آر باؤنڈ ٹو فیل. اوبیسلی اس میں چوتھی چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک بونس کے طور پہ کہ ایک اچھی ٹیم ہونا بہت ضروری ہے. اینی ہارسز فار دا کورسز. آئی ایم فرم بلیور آن اسپیشلسٹ, یعنی جو جس کا کام ہے وہ اسی کو دیں. جیک آف آل ماسٹر آف نن والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک بندے کی جو اسپیشلٹی ہے اس کو اسی پہ اسٹک رہنا چاہیے. So what's your favorite office tradition? ویسے فرینکلی ناٹ بیکاز آئی ایم رائٹ ناؤ ایٹ ایریتھیا لیبس, جو کہ مجھے ایک چیز بڑی بہترین لگی ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے ایریتھیا لیبس, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو امپلائی انگیجمنٹ ہے وہ بڑی بہترین ہے. اس وقت اگر آپ دنیا کے ٹاپ کارپوریٹ آفیسز دیکھیں نا, ان کی اگر آپ آفس ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ, تو دے میک ورکنگ ان دیئر آفیسز فن. سو یہی چیز میں نے ریسیپیکریٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہے ایریتھیا لیبس میں. واٹ آئی مین ٹو سے اس کہ بالکل ایریتھیا لیبس جیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آئی ایم ویری امپریسڈ کہ یہاں پہ آفس کلچر بہت اچھا کریٹ کیا ہے زان صاحب نے. So what are your top priorities now? آج کل تو زندہ رہنے بڑی بات ہے. میری ٹاپ پریورٹی ہمیشہ سے میری فیملی رہی ہے. کیریئر از سیکنڈ آلویز. مطلب آپ کی ٹاپ پرائیورٹی میں صرف فیملی اور بچے ہیں ابھی, اور کیریئر آف کورس. کیریئر تو سیکنڈ چوائس ہوتی ہے نا, ٹاپ پہ تو صرف فیملی. آبویسلی فیملی اور بچوں ہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے کیریئر پہ زیادہ فوکس کرتا ہے, یعنی میرے جیسا انسان. سو ہاں بچے, اور تھوڑی بہت جو ہے نا ان کی ماں بھی. بس تھوڑی بہت, یعنی کیمرے پہ تو تھوڑی بہت ہی کہہ سکتا ہوں نا. So one advice you can give to our youngsters? اچھا, اس میں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا, جو کہ میں نے بہت زیادہ فیل کیا ہے کہ آج کل بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ورک اس کی بات ضرور کرتے ہیں کہ اسمارٹ ورک صرف کہنے سے اسمارٹ ورک نہیں ہو جائے گا. Even in smart work, the one who would work harder in a smart work would end up getting much better results. So hard work would still be there. اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے.
You have to work and sweat your way up. उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. जो हलाल रास्ते हैं वो मुश्किल ही होते हैं. So thank you so much, Waqas, for coming and for giving your time. Thank you for having me. You're welcome. So this was our today's episode, a very informative and empowering session with Waqas Farooq. I hope you all liked it. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel and keep watching live at Eritheia Labs.